آیت 59 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کے کلام کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اعلیٰ جنت چاہیے، اعلیٰ عمل کرو۔ بہترین انعام چاہیے، دنیا میں قربانی دینا سیکھو، سیکریفائس کرو۔ نفس کچھ کہے گا، شریعت کچھ کہے گی۔ ایسے میں اس آیت کو یاد کر لینا، جب نفس کچھ کہے اور شریعت کچھ کہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی دونوں کی کوالٹی یہاں مینشن کر دی۔ عورتیں اس کوالٹی کے ساتھ، مرجان کی کوالٹی کے ساتھ، پیورٹی کے اندر حال حلیہ ڈیسنٹ رکھنے والی عورتیں، اور مرد ایسے جو اپنے کارپوریٹ ڈنرز کے اندر اپنے بزنس پروموشن کے لیے اپنی بیویوں کو آبجیکٹیفائی نہیں کرتے ہوں گے۔ جب عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے تو اس میں عورت کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں عورت یہ سمجھنے لگ گئی شیطان کی باتوں میں آ کے کہ جب عورت آبجیکٹیفائی ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے آنر ہے؟ عورت کو آبجیکٹ بنا دیا اشرف المخلوق سے، اس کو کوئی چیز بنا دیا انسان سے، اس میں اس کو آنر نہیں ملا، اس میں اس کو ڈی گریڈ کر دیا۔ عورتوں کی ڈریسنگ جس طرح سے دنیا نے چوز کی ہے، اس میں عورتوں کی ڈگنیٹی کو کانسٹنٹلی وائلیٹ کیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جتنے کپڑے کم ہوں گے اتنا شاید یہ ہمارے بہت ہی لبرل ہونے کی اور ایجوکیٹڈ ہونے کی علامت ہے۔ یہ دنیا کا پورٹریل ہے۔ جو جتنی ڈھکی چھپی برقعے میں عورت ہوگی، بیچاری کو بولنا بھی نہیں آتا ہوگا، پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا، بات تو کرنی آتی ہی نہیں ہوگی، پڑھی لکھی تو کسی یونیورسٹی سے ہوگی نہیں۔ یہ پورٹریل کہاں سے آیا؟ اور ہم نے سمجھا یہی صحیح پورٹریل ہے۔ ریلیجنس کا پورٹریل تو یہ نہیں تھا، ریلیجنس کا پورٹریل کچھ اور تھا، لیکن دنیا نے اس کو آل دا وے فلپ کر دیا، اور ہم نے یہی سمجھنا شروع کر دیا کہ جو دنیا نے فلپ کیا ہے تو شاید یہی ہمارے لیے جو ہے یہ ماننے اور سمجھنے کی بات ہے۔ آج کی مسلمان عورت ان تمام بیریئرز کو توڑ کر، جو بیریئر صرف اور صرف رانگ اور فیک پورٹریلز کے ہیں، ان کو توڑ کر شریعت کی علم کے ساتھ اپنے آپ کو کانفیڈنس سے آگے بڑھائے گی، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس پلاٹ میں سے بھی بہت خیر نکلے گا۔ جہاں جہاں یہ آواز جائے گی وہاں وہاں انشاءاللہ خیر نکلے گا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، ورنہ ہماری زندگیاں جانوروں کی طرح گزرتی رہتی ہیں۔ جیسے صبح سے شام اور شام سے صبح ہو رہی تھی، جیسے ہماری مصروفیات تھیں، یہ سب چلتا رہتا۔ اگر اللہ نے ہمیں یہاں لا کر بٹھایا ہے، اگر اللہ ہمارے کان پر کوئی اچھی بات ڈال رہا ہے، اللہ کو ہم سے اچھی ایکسپیکٹیشن ہے۔ اللہ ہمیں اس ایکسپیکٹیشن کو احسن طریقے سے مکمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں بیئر منیمم سے اوپر اٹھ کر احسان کے راستے اڈاپٹ کرنے والا بنائے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 60، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ غور کریں، کیا انسان اللہ پر احسان کر سکتا؟ انسان اللہ پر احسان کر نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے بار بار، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ہم تو اللہ کی نعمت کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ احسان کرنا تو بہت بڑی بات ہے، پھر بھی اس رحمان کی محبت ہے کہ اس رحمان نے ہم جیسے ایک کمزور انسان کو، جس کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے یہ الفاظ کہے ہیں کہ اگر میرا بندہ میری محبت میں دنیا میں اپنے نفس کو تھام کر رہے گا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب وہ احسان کے لیول اڈاپٹ کرے گا تو رب کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا قدردان نہ ہو؟ اللہ تو ہے ہی قدردان ان لوگوں کے لیے جو اس کی راہ میں تکلیف اٹھاتے ہیں، چاہے وہ نفس کی تکلیف ہو، چاہے وہ ایموشنل تکلیف ہو، چاہے وہ فزیکل تکلیف ہو، چاہے وہ سائیکولوجیکل تکلیف ہو۔ اللہ اپنے راستے میں آگے بڑھنے والوں کی قدر کرتا ہے۔ احسان کی ٹرم ہائر پرسوٹ کی ہے۔ باٹم لائن پر رہنے والے، باٹم لائن پر زندگیاں گزارنے والے احسان نہیں کرتے، اور باٹم لائن کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، سال کی زکوٰۃ، زندگی کا ایک حج، بس یہ ہے آپ کا اور میرا باٹم لائن۔ اور اگر ہم اسی پر زندگی گزار رہے ہیں تو احسان کہاں ہے؟ اور اسی باٹم لائن پر بینگ اے مسلم وومن آپ کا اور میرا حجاب موجود ہے۔ اگر یہی نہیں ہے تو ابھی تو فطرت ہی مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو باٹم لائن ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ احسان کے درجے کیسے اڈاپٹ کریں گے؟
احسان از اے ہائر پرسوٹ ان اسلام. حدیث جبرائیل ہم نے سب نے کہیں نہ کہیں ٹکڑوں میں پوری ہمیشہ سنی ہے. جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے تعلیم کی غرض سے پوچھا تھا، آپ انسانی شکل میں آئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ احسان از دا ہائر پرسوٹ ان مسلم کمیونٹی. جب عمل میں انسان عبادت ایسے کرے جو حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جب آپ عبادت کریں تو ایسے عبادت کریں کہ جیسے اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا، اللہ تو آپ کو دیکھتا ہے. ہر لمحہ، ہر زندگی کی چوائس انسان قدم پھونک پھونک کر اٹھائے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں احسان کرنے والے جو گیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں. دے دیں لوگوں کو، دیں اپنی زندگی کا وقت اللہ کو. although ہمارے وقت کی ضرورت نہیں ہے، جو وقت ہم اللہ کے راستے میں دیں گے الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ہمیں خود ہی پہنچے گا. تو گیونگ اینڈ پر رہیں. جب آپ گیونگ اینڈ پر رہیں گی اور جب آپ گیونگ اینڈ پر آتے ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے راستے میں احسان کے درجوں پر آگے بڑھنا ہے، تو آپ بار بار لوگوں سے لڑتی جھگڑتی نہیں ہیں. لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتی رہتی ہیں کہ اب لوگ مجھے فائدہ ان ریٹرن کب پہنچائیں گے. غنی ہو جاتا ہے وہ انسان، غنی ہو جائیے. اور بعض اوقات مائیں بھی اس لیول پر اگر اس اپروچ کو اڈاپٹ کر لیں، جوان اولاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو فرما بردار رکھے، اللہ سب کی اولاد کو ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ اڈاپٹ کرنے والا رکھے. اللہ کسی اولاد کو کبھی بھی اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آنے کی طرف نہ لے کر جائے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات اولاد اپنی زندگی میں ایسی گم ہو جاتی ہے کہ مائیں ترستی رہتی ہیں کہ وہ آواز سن لیں. بہت سی ایسی مائیں ہیں جو ترستی رہتی ہیں کہ اولاد فون کر لے، اولاد آ کر مل لے، اولاد مجھ سے بات کر لے، اولاد اپنا چہرہ دکھا کر چلی جائے. میں اس پوائنٹ پر بھی کہہ رہی ہوں، ہاں دعا ضرور کرتی رہیے، اللہ آپ کی اولاد کو آپ کی زندگی میں اپنا حق ادا کرنے والا بنائے. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ انجانے میں کہیں ہم اپنے ماں باپ کو اتنا زیادہ اگنور کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر لیں. لیکن ماں ہوتے ہوئے میں آپ کو ہمت دلا رہی ہوں، اگر اولاد ایسا کرتی ہے اور جوان ہے، دعا کرتی رہیے اس کی ہدایت کی، اور اپنے آپ کو غنی کر لیجیے اس سے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ بینگ اے مدر، لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ مائیں نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتی ہیں، کانسٹنٹلی کسی ڈائبٹک کی یا کسی بلڈ پریشر کی پیشنٹ بن جاتی ہیں. غنی کیجیے اپنے آپ کو، مصروف کر لیجیے اپنے آپ کو، اوروں تک اچھائیاں بانٹنے والی بن جائیے، لوگوں کی مشکلات دور کرنے والی بن جائیے. اگر آپ کی اولاد آپ کو ایسا ٹف ٹائم دے رہی ہے، اور عام حالات میں بھی تمام انسانوں کے ساتھ جن سے بھی آپ کا معاملہ ہے، آپ کو احسان کرنا ہے. مجھے احسان کرنا ہے اس لیے کہ مجھے اپنے رب کے دیے ہوئے اجر میں سے سمیٹنا ہے، مجھے اپنی رب کی رحمت کے شیڈ میں آنا ہے. بی ایٹ دا گیونگ اینڈ، سورہ رحمان کا بڑا میسج. اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو آپ باٹم لائن سے اوپر اٹھیں گے، فرائض کو اڈاپٹ کریں گے، احسان کے درجوں پر جائیں گے، اور آس پاس کے تمام انسانوں کے لیے بی ایٹ دا گیونگ اینڈ. اور کبھی ان کے چہرے مت دیکھیں، کبھی ان سے توقع نہ کریں کہ ان رسپانس یہ بھی میری مدد کریں گے. ہمارا اجر کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ. اور یہ حقیقت ہے، جو لوگ اس طرح سے زندگیاں گزارتے ہیں، اللہ نے یہ تمام جنتوں کے انعامات ان کے لیے رکھے ہیں. اینڈ ناٹ اونلی ان جنت، یہاں بہت سی مثالیں موجود ہوں گی الحمدللہ. ہم سب اپنی زندگیوں میں اس چیز کو دنیا میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. جب آپ خالص خلوص کے لیے کمپلیٹلی اللہ کی محبت میں کوئی کام کرتے ہیں، چاہے آپ کو یقین بھی نہ ہو کہ آپ کامیاب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اللہ آپ کو کیسی کامیابی دیتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے ہم نے رمضان سے پہلے سوچا ہو آپ میں سے کسی نے کہ میں یہ 20 دن کا کورس کر کے دیکھتی ہوں، لیکن آپ کو دوپہر میں نیند بہت آتی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کا شوگر لیول لو ہو جاتا ہے. آپ کہیں ٹائم کتنا برا رکھا ہے. بہت سے لوگوں نے ہمیں ڈانٹا فون کر کے، یہ کوئی ٹائم ہے؟ ہم نے کہا جی، صبح میں رکھتے ہیں تو دوپہر والے ڈانٹتے ہیں، دوپہر میں رکھتے ہیں تو صبح والے ڈانٹتے ہیں، تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہم تو ڈانٹ ہی کھاتے رہتے ہیں. اس سے ڈانٹ کھائی یا اس سے ڈانٹ کھائی، باہر بٹھاؤ تو ڈانٹ کھاتے ہیں، اندر بٹھاؤ تو ڈانٹ کھاتے ہیں. مطلب ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ میں سے کسی نے اس وقت ارادہ کیا کہ بڑا مشکل ٹائم ہے، چلو ایک دن جا کے دیکھتی ہوں، پھر اگر دل کرے گا تو جاؤں گی،
الحمدللہ آج 19th کلاس ہے. اگر آپ ریگولر آئے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں ایک نیکی کا ارادہ کرتی ہیں، پھر اللہ اس میں کتنی خیر ڈالتا ہے. آپ جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں، آپ سجدے میں گر جاتی ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ صرف آپ کرا سکتے تھے، یہ آپ کا احسان ہے، ہم میں طاقت نہیں تھی. جب دنیا میں یہ رحمت نظر آتی ہے اس رحمان کی، تو آخرت میں جنت میں کیا نظر آئے گی؟ تو کیوں نہ کوشش کریں اس جنت کے لیے، کیوں نہ قدم بڑھائیں اس جنت کے لیے، کیوں نہ اس جنت کو اپنی زندگی کے فوکس پہ رکھیں. یہ کلاسز تھیں، یہ روز تھیں، ایک ڈرلنگ امپیکٹ قرآن کرتا ہے آپ کے اوپر. اب آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے. اب آپ نے اپنے اس ایمان کے سٹیمنا کو جو آپ کے اندر اس وقت پمپ ان ہوا ہے، اس کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے. اور آپ نے اپنی زندگی میں اب پلان کرنے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کر رکھنا ہے. جو احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ڈیوائن پریزنس کو محسوس کرتے ہیں، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. کوئی بھی عمل کرتے ہوئے، کبھی بھی غصہ کرتے ہوئے، کبھی بھی فیصلے کرتے ہوئے یہ مت بھول جائیے گا کہ اللہ السمیع البصیر ہے. یہ احسان کا لیول کہ مجھے ہر وقت اللہ کی پریزنس یاد رہے. جب انسان ڈیوائن پریزنس کو یاد رکھتا ہے تو وہ اپنے جھگڑوں کو بہت جلدی ڈیزالو کر دیتا ہے، بہت لمبی لڑائیاں نہیں لے کر چلتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. معاف کروں گی تو بہترین اجر ملے گا، معاف نہیں کروں گی تو بلا وجہ اپنے آپ کو رب کی رحمت سے دور کروں گی. تو بہترین طریقے سے احسان کرنے والا مستقل اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ انسان ہوتا ہے احسان کرنے والا جو ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے. یاد رکھیں آپ نے اور میں نے کیسا انسان بننا ہے. آپ اور میں جو باہر دنیا میں عمل کریں اس کا تعلق آؤٹر میکینزم سے نہیں ہونا چاہیے، جس کو آپ کہتی ہیں نا پیپل کانشیس ہو کر عمل نہ کریں، گاڈ کانشیس ہو کر عمل کریں. انٹرنل میکینکس پر کام کریں. اور انٹرنل میکینکس آپ کے جتنے اچھے ہوں گے، جتنی آپ کی فطرہ سٹرونگ ہوگی، اتنا آپ انشاءاللہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں لیں گی جس سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. یہ ہوتے ہیں احسان کرنے والے. اور صحابہ کرام کی ایک ایک مثال احسان کرنے والوں میں ہمیں بہترین نظر آتی ہے. ان کے پاس تو دنیا کی لگژریز نہیں تھیں، پھر بھی وہ بہترین طریقے سے قربانیاں دینے والے تھے، اس لیے کہ وہ مسلم تھے، مومن تھے، محسن تھے. یہ ٹائٹلز نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کے اور میرے لیے جو ہیں یہ القابات نہیں ہیں. مسلم عمل سے بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بیئر منیمم پر دوڑانا شروع کر دیتا ہے. مومن اپنے آپ کو جب اس بیئر منیمم سے اوپر اٹھاتا ہے تو وہ ایک ڈوئر ہوتا ہے، کچھ کر کے دکھاتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے ایکشن کے ذریعے. اور احسان سے اس کے ایکشنز میں کوالٹی آ جاتی ہے. اور یہ آپ نے انشاءاللہ اس رمضان یہاں سے لے کر نکلنا ہے، انہی کوالٹیز کے ساتھ باہر نکلیں. ہاں جب آپ اپنے آپ کو احسان کے راستوں پر عمل میں چلائیں گی، ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کے گھر والے، بعض اوقات آپ کی فرینڈز، بعض اوقات آپ کا سوشل سرکل شوق میں آ جائے کہ ان کو کیا ہو گیا، اچھی خاصی تھیں 20 دن پہلے، کچھ ملانی لگ رہی ہیں. اگر آپ کی فرینڈز آپ سے یہ سمجھیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہمارے فرینڈ سرکلز ہوتے ہیں الحمدللہ ہر طرح کے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہماری فرینڈز بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے کان پہ کبھی قرآن نہیں پڑا، جیسے ہم خود ہوتے ہیں ویسے ہماری فرینڈز ہوتی ہیں. اب آپ کے دل میں تڑپ آئی کہ آپ نے کچھ عمل میں اپنے لے کر آنا ہے، اور آپ نے کوئی عمل اڈاپٹ کیا، اور آپ کی فرینڈز آپ کو دیکھ کر شاکڈ ہو گئیں، اور ان میں سے کسی نے آپ سے کہا یہ ملانی امپیکٹ کیسے آ گیا؟ یہ ملانی امپیکٹ کا ٹائٹل از دس این آنر اور اٹس اے کرٹیسزم فار یو. آنر کے طور پر جو لے گا وہ اپنی باقی فرینڈز کے لیے رول ماڈل بن جائے گا، اور جو سمجھے گا آئے طنز کر رہی ہیں اب تو برداشت کیسے کروں گی، مجھے پہلے ہی پتا تھا جب بھی میں قرآن کلاس میں نہیں جاتی تھی. جس نے یہ سوچا وہ جو ایک قدم اچھی بات کی طرف بڑھا تھا، بہت تیزی سے بیک لیش آئے گا اور واپس چلا جائے گا. ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے ہمارا کہ آج میں قرآن کی کلاس میں جا کر بیٹھی ہوں، اگلے مہینے، اس سے اگلے مہینے، اس سے اگلے مہینے اب میری فرینڈز بھی کسی نہ کسی قرآن کلاس میں جا کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ سب کو یہیں لے کر آ جائیں، دیکھیں ہماری جگہ بہت چھوٹی سی ہے، ہم نے پہلے ہی بتا دیا، اور میری ٹیم اس سے بھی چھوٹی سی ہے بیچاری، ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے جتنا وہ بیچارے جو ہیں وہ ریگولر کام کر سکیں گے.
الحمدللہ بہت کلاسز ہو رہے ہیں. موٹیویٹ کیجیے لوگوں کو، لے کر جائیے، ان کو سنائیے. یہ کلام وہ ہے جو میرے رب کا کلام ہے. یہ کلام وہ ہے جس میں میری فائدے کی باتیں ہیں. یہ کلام وہ ہے جس میں میری موت کے بعد کے قصے ہیں. اور یہ کلام وہ ہے جو میری دنیا کی زندگی کو پرسکون بنا سکتا ہے. مومن پرسکون ہوتا ہے. باہر چاہے طوفان ہو، اس کے دل اور دماغ میں رب کی محبت کی وجہ سے سکون ہوتا ہے. باہر چاہے اس کے لیے حالات میں بہت زیادہ اپنے آپ کو کبھی دوڑانا پڑے، اندر سے وہ مینٹلی بہت پرسکون رہتا ہے. تو لوگ شوق میں آتے ہیں، آنے دیجئے. فیکٹ یہ ہے کہ ہمیشہ سے انسانیت میں احسان میں آگے بڑھنے کے درجے تمام انبیاء کی امتوں میں یہی رہے کہ وہ الگ سے آڈ ون آؤٹ بنے. جیسے صحابہ قریش میں آڈ ون آؤٹ بنے. قریش کو وہ ایلینز لگنے لگ گئے تھے صحابہ، بالکل جیسے اگر آج آپ نے اسلام کے اوپر اپنے آپ کو چلانے کے لیے عمل اڈاپٹ کرنے شروع کر دیے، ہو سکتا ہے آپ اپنی فیملی میں اور اپنے فرینڈ سرکل میں ایلینز بن جائیں. تو ایسا ایلین بننا مبارک ہے. آپ کے میں تھوڑے دن میں آپ سب کو ایلینز بنا دوں گی، محبت کے ساتھ اور مسکرا کے. ہاں، دین جتنا اڈاپٹ کرتے جائیں، مسکراہٹ اتنی اپناتے جائیں. ادروائز اس ملک کے اندر، اس امت کے اندر اس چیز کی کمی رہی ہے. دین اڈاپٹ ہوتے گئے، ساتھ ساتھ مسکراہٹ کی بجائے ماتھے کے بل بھی اڈاپٹ ہوتے گئے. جتنا دین آئے اتنا اخلاق آئے. جتنا عمل اڈاپٹ کریں اتنی چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور الفاظ کے اندر شوگر کوٹڈ ورڈز آنا شروع ہو جائیں. آپ بھی کریں گی نا، اتنی سویٹ لگیں گی. سچ بتا رہی ہوں، سب کو بتانا شروع کر دیں. تو اللہ نے بہترین انتظام کیا ہے احسان کرنے والوں کے لیے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیت نمبر 61. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس راستے پر جس کو ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں لوگ باتیں کریں گے، جس کو ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں میری ایکسیپٹیبلٹی معاشرے میں ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ صرف اور صرف اپنے رب سے دعائیں مانگنا شروع کر دے. اللہ میں آپ کی قرآن کی نعمت کو ریجیکٹ، ڈینائی نہیں کرنا چاہتی. آگے 10 دن آ رہے ہیں، خوب دعائیں مانگیے اور پھر دیکھیے گا کہ زندگی میں معجزات ہی معجزات ہوں گے، اپرچونٹیز ہی اپرچونٹیز ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ایک کے بعد ایک آپشن دے گا اپنے سے قریب کرنے کے لیے. ان 10 دنوں کو ضائع نہیں کیجیے گا. بہترین طریقے سے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیے گا کہ اللہ مجھے ان چند دن کی زندگی میں اپنے راستوں پر محنت کرنے والوں میں شامل فرما لے. اللہ مجھے اپنے دین کے لیے سلیکٹ کر لے. اللہ مجھے اپنے خاندان میں بارش کا پہلا قطرہ بنا دے کہ جو لوگوں کو، جو تمام اپنے رشتوں کو اللہ آپ کی محبت سے جوڑنے کا ذریعہ بن جائے. بنے اپنے اپنے گھر کا چراغ، بنے اپنے اپنے گھر کا شینڈلیئر، بنے اپنے اپنے گھروں کی کینڈل. جتنا آپ کا اپنا اسٹرانگ ول پاور ہوگا اتنا زیادہ انٹینسٹی سے آپ اپنے گھر کے اندر اسلام کو پھیلائیں گے. آپ کو کینڈل بننا ہے، آپ کو لیمپ بننا ہے، یا آپ کو شینڈلیئر بننا ہے، چوائس آپ کی ہے. یا آپ کو چھوٹا سا LED بننا ہے. آپ کہیں LED تو بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، ماڈرن ہو گئے نا ہم تو. نہیں نہیں، شینڈلیئر نہیں، ایک LED کافی ہے، اتنا شارپ ہوتا ہے. جو بننا چاہتی ہیں بنیں، لیکن اس محبت کو، اس اسلام کو آگے پھیلائیے. آگے فرمایا آیت نمبر 62. آیت نمبر 62 سے سورہ رحمان کا 5th پارٹ شروع ہو رہا ہے. اور جب ہم نے 4th پارٹ شروع کیا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس 4th اور 5th پارٹ میں علماء کی دونوں رائے ہیں. بعض اسکالرس کہتے ہیں 4th پارٹ جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کے لیے ہے، سابقون السابقون. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اصحاب الیمین کے لیے ہے. دونوں چوائسز موجود ہیں. ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان جنتوں کا اہل کر لیں. ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو احسان کے درجوں پر لانے والے بن جائیں. ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ میری زندگی میں اللہ اہم ہو جائے. ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت کو زندگی کے آخری سانس تک اپنی روٹین بنا کر رکھیں. آیت نمبر 62 میں فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے علاوہ، ان دو باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں. آپ دیکھیں ابھی تک اگر آپ غور کریں گی، پیچھے پلٹیں گی آیتیں، اگر آپ جائیں گی آیت نمبر، میرا خیال ہے ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا، یہ 46 سے جنت کا ذکر شاید شروع ہوا تھا. آیت 46 میں بات شروع ہوئی تھی وَلِمَنْ خَافَ.
واو وہاں آیا تھا. اس کے بعد شاید 46 سے لے کر 61 تک کہیں پر بھی واو حرف عطف نہیں آیا. اور اب آپ دیکھیں آیت نمبر 62 میں پھر بات شروع ہو رہی ہے واو سے. یہ واو جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں یہ جوڑنے والا ہے، حرف عطف ہے. تو مطلب کیا ہے بتانے کا کہ یہ کنیکشن ہے دونوں کا، اس پورے چنک کا اس پورے چنک کے ساتھ. تو 3 اوپینینز ٹوٹلی آپ کو ان 2 چنکس کی ملتے ہیں. ایک نمبر 1 جو میں نے آپ کو بتائی پہلی رائے کہ اسکالر کہتے ہیں کہ پہلا والا جو سلاٹ تھا 4تھ پارٹ وہ سابقون السابقون کا تھا، اور یہ والا آ رہا ہے اصحاب الیمین کا. ایک رائے یہ ہے کہ 4تھ پارٹ جو تھا وہ اصحاب الیمین کا تھا، اور جو 5تھ پارٹ آ رہا ہے یہ سابقون السابقون کا ہے. تھرڈ رائے اسکالرس کی یہ ہے اس واو کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہر جنتی کو پہلے 2 باغ دیے جائیں گے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور پھر تھوڑے عرصے بعد اللہ سرپرائز کے طور پر اس کو مزید 2 باغ دے کر اپ گریڈ کر دے گا. تو ہر جنتی کے پاس کتنے باغ آ گئے؟ 4 باغ. سوچیں 4 جنتیں، اور ایک جنت کا سائز، وہ جنت جو ادنا جنت ہوگی، ادنا امتی کی، جو سب سے آخری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو دی جائے گی، اس کا سائز آتا ہے اس پلانٹ ارتھ جیسے 10 پلانٹ. اور یہ تو وہ ہیں جو اصحاب الیمین ہیں، جو روز محشر پاس ہو گئے، جن کو الحمدللہ جہنم میں نہیں جانا پڑا. یہ تو وہ ہیں جو سابقون السابقون ہیں، اے سٹار والے پوزیشن ہولڈر. تو ان کی ان 4 جنتوں کا سائز کیا ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل بنائے پھر ہی ہم دیکھیں گے. تو کریونگ رکھیں ان جنتوں میں پہنچنے کی. یہ تیسرا مفہوم جن اسکالرز نے کیا ہے وہ اس حرف عطف واو کی وجہ سے یہ مفہوم ڈیرائیو کرتے ہیں کہ ہر جنتی کو اپ گریڈ کیا جائے گا تو ٹوٹل اس کے 4 باغ ہو جائیں گے. اللہ انعامات دینے میں آپ کے اور میرے لیے اپنی شان رحیمی کے ساتھ موجود ہوگا. یاد رکھیں اس کی رحمت کے 99 حصے وہاں مومنین کے لیے ہیں، تو وہ ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر دے گا اور بہترین دے گا. بالکل جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ دنیا میں بھی ہماری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر ہمیں دیتا ہے جب ہم خیر کے راستوں پر آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، تو ناقدری نہ کرو. اس دنیا میں ایمان کو اتنا مضبوط کر لیں، اللہ ہے اور اللہ نے مجھے جیسے پیدا کیا ہے ایسے اللہ نے مجھے موت دینی ہے. میری موت کس وقت آئے گی مجھے نہیں پتا، تو مجھے ہر لمحہ اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور میں نے بغیر شک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. جس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے وہ رسول کی اطاعت کے بغیر رہ نہیں سکتا. جس کو اللہ سے محبت کرنی ہے وہ رسول کو محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. جس نے اپنے آخرت کے مقام بلند کرنے ہیں وہ رسول اللہ کی تعلیمات کو اگنور کر نہیں سکتا. اس دنیا میں ایسے رہیں کہ آخرت آپ کے سامنے ایک ریئل چیز بن کے، حقیقت بن کے ہمیشہ موجود رہے. اور جتنا آپ قرآن سے جڑتے ہیں آپ کو جنت، دوزخ، گناہ، ثواب، شریعت کے حلال اور حرام اپنے سامنے کھلتے ہوئے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنتی کے لیے مینشن کر دیا کہ جنتی کو احسان کے ساتھ 2 کی جگہ 4 باغ دیے جائیں گے. صرف اس نے کرنا کیا ہے، دنیا کی زندگی میں نعمتوں کو ڈینائی نہیں کرنا. ہاں اطاعت کرتے ہوئے کبھی اچھا لگے گا، کبھی اطاعت کرتے ہوئے رونا آئے گا. کبھی نیکیوں کے اوپر ہم دوڑیں گے، کبھی نیکیوں کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلانا پڑتا ہے. ہم جانتے ہیں آج بھی الحمدللہ ہم سب جتنی بھی یہاں خواتین بیٹھے ہیں زندگی کے بعض اعمال میں ہم احسان کر رہے ہوتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہوں گے الحمدللہ. عبادات کے اندر رمضان میں میجورٹی مسلمان احسان اڈاپٹ کر لیتے ہیں. بعض دفعہ زندگی میں ہم احسان اڈاپٹ کر لیتے ہیں، بعض جگہ پر ہم بیئر منیمم پر بھی نہیں ہوتے. یہ ہمارا کمبینیشن ہے. ہم پرفیکٹ مسلمان نہیں ہیں، بالکل جیسے ہم پرفیکٹ انسان نہیں ہیں. کہیں ہم دوڑتے ہیں تو کہیں ہم گرتے ہیں،
کہیں ہم نیکیوں میں ایک دوسرے کو انکریج کرنے والے ہوتے ہیں، تو کہیں ہم گناہوں میں کسی کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں. ہم اسی کا کمبینیشن ہے. ایز لانگ ایز میری زندگی کا مین ویژن صراط مستقیم ہے، اور میری خواہش ہے کہ اللہ میں اپنے آپ کو احسان کرنے والوں میں شامل کروں، لیکن میرے پاؤں سلپ کر جاتے ہیں، پھر میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں اور پھر دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہوں، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہماری موت سے پہلے ہمیں صراط مستقیم اور ایمان کی قوت عطا فرمائے گا. اور اسی ایمان کے ساتھ زندگی میں ہمیشہ جدوجہد کو جاری رکھیے، یہی کیفیت رہے گی تو انشاءاللہ اللہ جب جنت میں لے کر جائے گا تو ہر خواہش پوری کرے گا. ایک مرتبہ ایک بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں جنت میں جاؤں گا تو مجھے سرخ اونٹ مل جائے گا؟ سرخ اونٹ کا مطلب لٹرلی سرخ اونٹ نہیں ہوتا تھا، یہ سب سے ہائیسٹ نسل کا اونٹ ہوتا تھا عرب کے اندر، جو اس وقت سب سے مہنگا اونٹ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اگر تم جنت میں جاؤ گے تو تم جو خواہش کرو گے وہ تم کو مل جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جنت کا انسینٹیو اتنا بڑا ہے کہ آپ جو خواہش کریں گی وہ آپ کو جنت میں مل جائے گا. بعض اوقات بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں ہم زبان پہ لا بھی نہیں سکتے. ایسی ہوتی ہے نا خواہشیں، یہ نہیں ہوتے. آپ تو سب ولی اللہ ہی لگ رہے ہیں مجھے. ہاں مطلب ایسے خاموشی چاہیے کہ نہیں نہیں، توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا جنت کے لیے کہ جنت کیسی ہوگی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت ایسی جگہ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جس کو کسی کان نے کبھی سنا نہیں، کوئی آواز کان پر اس کی آئی نہیں. یعنی وہاں کی آبشاروں کی آواز کیسی ہوگی، وہاں کے واٹر فال کی آواز کیسی ہوگی، آپ دنیا کی آبشار کے نیچے بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے، آپ کو بالکل اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ no human heart has ever perceived them. ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ جنت کیسی ہوگی. ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب جنت کی حور، میوزک چھوڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے نا، جب جنت کی حور اور جنت کے پرندے آپس میں مل کر گانا گائیں گے، جنت میں میوزک سنیں گے خوب، وہاں کچھ منع نہیں. جنت میں تو شرابن طہورا بھی ہے، یہاں شراب منع کی ہے، وہاں پر تو شرابن طہورا ملے گا. ہاں پاکیزہ شراب ہوگی. کسی کا بہت دل چاہتا ہے جس سے یہاں نہیں چھوٹتی ہے، وہ اپنے آپ کو انسینٹیو دے کہ اللہ اس کی جنت میں اس کو ایسی شراب دے گا جس کے اندر کوئی ہینگ اوور نہیں ہوگا، جس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور وہ چاہے گا تو اس کے محل میں شراب کی ندی بہنا شروع ہو جائے گی، وہیں منہ کھول کر لیٹ جائے اور جتنی پینی ہے پی لے. بس شرط یہ ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو ہولڈ کر لے، دنیا میں روک لے. اور یہ وہ کلچر ہے، دیکھیں ڈرنکنگ بہت کامن ہوتی جا رہی ہے، بہت کامن، حرام ہے، کوئی سیکنڈ ڈاؤٹ نہیں ہے، باقاعدہ حرام کا لیبل. اور اسلام نے بہت کم چیزوں کے اوپر حرام کا لیبل لگایا. آپ اور میں الحمدللہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہر چیز کو لیبل کر کے حرام 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 کرنے کا شوق نہیں ہے. اسلام نے شراب کے اوپر حرام کا لیبل لگایا ہے، رجسم من عمل الشیطان. اور دلیلیں دینے والوں نے اتنی دلیلیں دینا شروع کر دی ہیں کہ بالکل نظر آتا ہے آپ کو کہ جس کو ماننا ہو اس کے لیے قرآن کا ایک جملہ کافی ہے، اور جس کو نہ ماننا ہو اس کے لیے ہیں حجتیں ہزار. لے آؤ دلیلیں اور لے آؤ اپنے لاجکس. اٹس رجسم من عمل الشیطان. اس کی حرمت واضح ہے، اس کا حرام ہونا واضح ہے. یہ ڈرنکنگ کلچر کامن ہو رہا ہے، اتنا کامن ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے ہائی سکولز کے لیول پر بھی یہ چیز آتی جا رہی ہے. پلیز آنکھیں کھولیں. آپ کے بچے کہاں جاتے ہیں، کن گھروں میں جاتے ہیں، کن گیدرنگز میں جاتے ہیں، وہاں الکوہل سرو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر ہمیں خود ہی کوئی چیز بادر نہیں کرتی ہے تو پھر ہم اولادوں کے لیے کیئرفل کیسے ہوں گے. وہ حالانکہ میں بہت شیورٹی سے کہہ سکتی ہوں اور بہت کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں، الحمدللہ جتنی خواتین بیٹھی ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے اینگل سے وہ شریف گھرانے ہیں کہ جہاں پر ہمارے خاندانوں کے ایک نام ہوتے تھے. اپنے اپنے لیول پر ہمارے خاندان وہ خاندان ہیں کہ جن کو معاشرے لک اپ کرتے تھے، جن کو لوگ لک اپ کرتے تھے کہ یہ شریف گھرانے ہیں، ویلیو سٹرکچر رکھنے والے گھرانے ہیں. اور اگر ہمارے جیسے گھرانوں کے اندر یہ ڈرنکنگ کامن ہونا شروع ہو جائے گی، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ آپ کی دادی کے گھر میں دعوت کے اندر بحالت مجبوری الکوہل سرو ہو رہی ہے. آپ کی دادی، آپ کی نانی، سوچ سکتے ہیں؟ ہم ہضم نہیں ہوتا ہمیں.
لیکن اب تو یہ بحالت مجبوری کیا جا رہا ہے نا. آپ کہتے ہیں ہم کیا کریں, مجبور ہمیں سرو کرنی پڑتی. مہمان ایسے آتے ہیں, مہمان کو آپ نے کیا کھلانا ہے یہ آپ کا ڈسکریشن ہونا چاہیے. آپ جو مرضی دنیا کا غذا ان کو کھلائیے, بٹ جو حرام ہے آپ وہ سرو نہیں کر سکتے. مت جائیے ان جگہوں پر جہاں پر الکوہل سرو ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, تھوڑا سوشل سرکل کم ہو جائے گا, سکون آئے گا جان کو, کوئی اچھے دوست بن جائیں گے آپ کے. دیکھیں دنیا کا اصول ہے, فزکس کا اصول ہے نا, کوئی چیز بھی اپنا ویکیوم چھوڑتی نہیں ہے, ایک دوسری چیز آ کر اس کو فل اپ کر لیتی ہے. جب آپ اللہ کی خاطر اس کمپنی کو چھوڑیں گی, آپ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی, لیکن اگر اس کمپنی میں رہنے سے آپ کا ایمان کمپلیٹلی شیکن ہو رہا ہے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. جب آپ چھوڑیں گی تو اللہ وہاں ویکیوم نہیں چھوڑے گا, اللہ نیک لوگوں کے ساتھ آپ کو جوڑ دے گا, اللہ اچھے دوست آپ کو دے گا, وہ جو آپ کو کنوکشن میں آگے بڑھانے کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گے, وہ جو آپ کو قربانی دینے کے لیے انسینٹیو دینے والے ہوں گے, وہ جو ہاتھ پکڑ کے آپ کو صراط مستقیم پر چلائیں گے, وہ جو آپ کے لیے آخرت میں جنت میں پہنچنا آسان بنا دیں گے.